کلپ نمبر 1021۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 174 سے 175 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی جو کچھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا، اس میں ان کے بعد والوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے جیسا گندہ ترین کام نہ کریں اور ان پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے، اس لیے اے حبیب علیہ السلام آپ کم لوگوں کے ایمان لانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے، اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ لواطت اور ہم جنس پرستی کے نقصانات، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز اور حلال رکھی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش، ہماری بقا و سلامتی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام اور ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی ہر انسان کو کھلی چھٹی نہیں دی کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے، تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راروی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو، اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں حیا اور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہی، اور لوگ سرے عام اس حرام کاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان آتشک، سوزاک، سیلان، خارش اور خطرناک پھوڑے پھنسیوں جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ لرزہ بر اندام ہیں۔ یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے پوری دنیا کا کوئی خطہ، کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں، اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے۔